تو عرب کی خوبصورت ترین عورت تمہیں دے دیں، جتنا مال زر چاہو لے لو، بس ہمارے بتوں کو جو پیغام پھیلانا چاہو پھیلاؤ، بس ہمارے بتوں کو برا مت کھاؤ۔ میں اس کو دلیل نہیں مانتا۔ پاکستان کی بدقسمتی شروع سے یہی ہے کہ 1948 میں آپ نے مشرقی پاکستان سے تو جاگیرداری نظام ختم کر دیا، مگر مغربی پاکستان سے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا مغربی پاکستان سے؟ اس لیے کہ روز اول سے پاکستان پر وڈیروں کی حکومت ہے۔ 342 نشستیں قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کو ہٹا کر باقی سارے رجواڑے ہیں۔ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر اس بار راجے ہیں تو اگلی بار ٹبانے آئیں گے اور دو خاندان بیٹھ کے طے کر لیں، دیکھو پچھلی بار تمہارا ایم پی اے تھا، اس بار ہمارا ہوگا، پچھلی بار تمہارا ایم این اے تھا، اس بار ہمارا ہوگا، اور ہاں وہ ہمارا بھتیجا بھی تھوڑا سا جوان ہو گیا ہے تو چلو اس کو ناظم بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستان کی عوام کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی ایک بڑی شاندار مثال ہے کہ ہم نے 9 الیکشنز لڑے ہیں، لوور مڈل کلاس، اور ایک آدھ اگر ایسا ہو کہ جو انڈسٹریلسٹ کو تو ریپرزینٹ کرتا ہو تو کرتا ہو، باقی ساری پچھلے 9 الیکشنز ایم کیو ایم نے لڑے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس، اور اللہ رکھے قائد تحریک جناب الطاف حسین کو کہ انہوں نے پاکستان میں پہلی مثال قائم کی کہ بغیر پیسے کی طاقت کے، بغیر خاندان کی طاقت کے، بغیر چودھری نواب سردار خان ہوئے آپ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ہماری مثال موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، ایک تو یہ کہ آپ تیسری بڑی سیاسی حکومت بنے، 120 گز کا ایک بندہ قائد ایک ایسی جماعت کا بنا جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری بڑی سیاسی قیادت ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں آتا ہے، وہ سوال بہت سارے لوگ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا یہ غلطی نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو آپ نیچے سے اٹھائیں اور ایم این اے بنا دیں؟ کم از کم کوالٹی تو دیکھنا پڑے گا نا۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں ڈیلیوری کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے، اور آپ بھی ظاہر ہے کہ اسی ایک تاثر میں ہے کہ ترقیاتی اسکیم 1 کروڑ روپے کی لے آنا، اور اگر 2 کروڑ روپے کی لے آئے تو یہ ڈیلیوری ہے۔ میں نہیں سمجھتا۔ آپ نہیں سمجھتے نا؟ تو بس پھر فیفان کی رپورٹ دیکھ لیں، جو ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور جو پارلیمنٹ کے اوپر اور بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتی ہے، اس نے ایم کیو ایم کے جو جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو کافی اوپر ریٹ کیا ہے اس بات میں کہ لیجسلیشن میں، بجٹ میں جو بڑی تقاریر ہیں، بڑے ایشوز ہیں، اس میں ایم کیو ایم کے لیجسلیٹر سیکنڈ ٹو نن ہیں، اور ان کی پرفارمنس سب سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو ٹرو میننگز آف پڑھا لکھا ہونا ہے۔ سر 50 ایم پی ہیں آپ کے، 50 سے 50 سے بھی زیادہ ہیں، 25 ایم این اے ہیں آپ، بالکل ہیں، 6 سینیٹر ہیں، بالکل ہیں۔ لوگ حیدر عباس رضوی کو جانتے ہیں، بابر غوری کو جانتے ہیں، لوگ خوشبخش شجاعت کو جانتے ہیں، لوگ سزواری کو جانتے ہیں، لوگ رؤوف صدیقی کو جانتے ہیں، لوگ ڈاکٹر فاروق صدیقی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند گنے چنے نام ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو میری اطلاع کے مطابق صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ لیجسلیٹر کا کام جو ہے بنیادی طور پر لیجسلیشن میں حصہ لینا ہے اور فائن ٹیوننگ کرنی ہے، ڈبیٹ میں نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، ڈبیٹ تو اسی وقت ہوگی جب لیجسلیشن ہوگی۔ کمیٹی میں بیٹھ کر آپ کے ان پوائنٹس کو اس وقت کی کمیٹی میں جب وہ ڈسکشن میں ہوتا ہے آپ کا وہ نمائندہ خاموش رہتا ہے، یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کا تو کورم، ہر حکومت یہ سوچتی ہے کہ ایم کیو ایم والے پورے آئیں گے تو برقرار رہے گا۔ کورم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جتنی کورم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی ہماری پریزنٹیبلٹی ہماری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ جتنی ڈسکشن ہے قربانیوں کی بنیاد پر صرف ایم این اے بنا دیا، قربانیاں اور کارکن، جو کارکن ہے تحریک کا ہمارے یہاں صرف اسی کو بنایا جاتا ہے، کارکن ڈیلیور کرتا ہے۔ آپ یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمارے اس میں پڑھے لکھے کارکن کی بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے یہاں ہر آنے بہت بڑی۔ میں چلتا ہوں قادر پٹیل صاحب، میری جانب اچھالے ہیں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کے جوابات دوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وقت عنایت کیجیے۔ انہوں نے پہلی بات یہ فرمائی کہ فیصلہ الطاف حسین صاحب کرتے ہیں، فیصلہ الطاف حسین صاحب کرتے ہیں، مشاورت سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ایک بات یہاں پر بڑی فرق ہے ہم دونوں جماعتوں میں کہ میرا قائد الطاف حسین، قائد تحریک الطاف حسین اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں اور پبلک کر چکے ہیں کہ نہ وہ کبھی وزیر اعظم بنیں گے، نہ صدر بنیں گے، نہ کاؤنسلر بنیں گے، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ سینیٹر بنیں گے۔ تو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جو حد ہے
وہ وہی ہے جو کہ وہ تحریک کے قائد ہیں. ان کا کوئی سیاسی عزم نہیں ہے. وہ کسی کی مال و دولت لوٹنا نہیں چاہتے, سمیٹنا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ لسانیت پر مبنی پارٹی ہے میری. تو میرے بھائی, جنرل جیلانی کی پیداوار, جنرل ضیاء کے پیروکار اور جنرل مشرف کے شکر گزاروں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی پنجاب بیسڈ پارٹی ہیں. میرا تو ابھی آزاد کشمیر کا صدر MQM کا تھا گزشتہ دنوں. آزاد کشمیر میں ہمارے وزیر وہاں پر موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قائد تحریک 2 ملکوں کے شہری ہیں. اس ملک سے باہر گئے کیوں؟ ہم اتحادی تھے مسلم لیگ کے اور میاں نواز شریف کے. انہوں نے اپنے دور میں ہم پر بدترین ریاستی تشدد کرایا, ہم پر فوجی آپریشن مسلط کیا, ہمارے لوگ مارے. اور جب یہ ہوا تو قائد تحریک مجبور ہو گئے ملک چھوڑنے پر. پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ قائد تحریک کو یہاں لا کر پھانسی چڑھا دیں. قائد تحریک مجبور ہوئے پولیٹیکل اسائلم لینے پر وہاں پر. سیاسی پناہ کس سے؟ پاکستان سے نہیں, پاکستان کی حکومت سے سیاسی پناہ. اور انہوں نے سمجھا تو انہوں نے سیاسی پناہ دی اور یوں قائد تحریک کی شریعت. میں تو برا نہیں مانتا کہ پرسوں مارک لائل گرانٹ جو ہے برطانیہ کا, وہ جا کر ملا ہے ان سے. میں نے تو مائنڈ نہیں کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ جب مفادات کی بات آئی ہے 2 ملکوں کے, تو کن وزراء اعظم نے کیا فیصلے کیے ہیں بہت اچھی طرح پتا ہے دنیا کو. بیٹا چھپا نہیں ہے, بتائیے. بالکل بتائیے. مارک لائل اگر گرانٹ آ کے ملتا ہے یا امریکی سفیر جا کے ملتی ہے تو بے بات ملتی ہے. آج اگر پارلیمنٹ میں مشرف کے خلاف قرارداد کا فیصلہ واپس ہو گیا ہے, کھڑے ہو کر کہا تھا نا ان کے اپوزیشن لیڈر نے کہ اسی پارلیمنٹ میں قرارداد آئے گی. صبح 5 بجے خبر میں نے خود ٹی وی پر دیکھی ہے کہ جی فیصلہ کیا ہے پارٹی نے کہ وہ مشرف کے خلاف قرارداد نہیں لا رہے. یہ پہلی قلع بازی نہیں ہے, یہ قلع بازیاں بتیری ہیں. مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے ملک چھوڑنا, اپنے ملازم اور صندوق لے کر جانا یہاں سے, پھر مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آنا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مشرف کے شکر گزار اتنے محسن کش کیسے ہو سکتے ہیں. اتنے محسن کش کہ وہ محسن جس نے ان کو آزاد چھوڑا جیل سے گئے, کس قانون کے تحت کچھ نہیں پتا, کون سے قانون کے تحت. کوئی قید سزا معاف نہیں ہوئی, کسی عدالت نے سزا ویور نہیں کی, مگر گئے. اور گئے تو مشرف کے کو محسن ماننا چاہیے. آج اس کے پھانسی کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہاں پر جرائم نہیں رکتے. موبائل فونز کی چوری, ہم اپنے کارکنان خواتین کو ریپ تو نہیں کرتے. ہم MPS بن کر کریڈٹ کارڈ تو چوری نہیں کرتے کسی کے. ہم کریڈٹ کارڈ تو چوری نہیں کرتے. ہم شراب لاتے ہوئے پکڑے نہیں جاتے ایئرپورٹوں پر. ہم پولیس کو کھڑا کر کے مارتے نہیں ہیں شراب کے نشے میں دھت. ہم سے تو چلیں, اگر ایک بات ہے کہ ہمارے شہر میں 2 کروڑ کی آبادی ہے, وارداتیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, ان سے تو اپنی پارٹی نہیں سنبھلتی. اور جب اپنی پارٹی نہیں سنبھلتی ان سے اپنے, تو پھر ان کو کہنے کا حق کیا ہے شہر کے بارے میں. اور میری شہر کے 2 شہروں کی, سکھر کا ناظم MQM کا, میرپور خاص کا ناظم MQM کا, حیدرآباد کا ناظم MQM کا, کراچی کا ناظم MQM کا, کشمیر کا صدر MQM کا, کشمیر کے وزیر MQM کے. تو ہم تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, یہ کنفائنڈ ہو رہے ہیں. اس کے بعد کے ناظرین نے صدارتی الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی. اگر وہ ملازم ہیں تو اسی کورٹوں نے کیوں چیف صدر وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی؟ پہلی بات. دوسری بات تھا کہ PCO عدالتیں بنائی. صاحب آرمی عدالتیں بھی تو کسی نے بنائی تھی نا قبلہ. آرمی عدالتوں سے بھی سرسری سماعت کے ٹرائل کیے تھے نا, اور ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا آرمی عدالتوں سے. کس نے بنائی؟ نواز شریف صاحب نے نہیں بنائی. کہ آرمی عدالتیں آرمی عدالتیں بنائی ہیں, عدالتیں نہیں. آرمی کو سر مجھے بات کرنے دیں, میں نہیں بولا بنائی. منسٹر نے کیا, آپ کی باری آرمی عدالتیں بنائی. بالکل آرمی عدالتیں غیر آئینی تھی, ختم ہو گئی. لیکن غیر آئینی اقدام کیا, اس پہ بھی آپ آرٹیکل 6 مانگے کیا؟ نہیں ملتی تھی. اس کے بعد ہم اپنی خواتین ورکرز کو ریپ نہیں کرتے سر. بورڈ تشکیل کیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے, ان کے ملازمین کو صندوقوں سمیت. کیا سارے ملازم بیمار تھے؟ کیا صندوق بھی بیمار تھے؟ پورا خاندان بیمار تھا. ہم نے ان تمام جنہوں نے جرائم کیے, ایک MNA کو نکال دیا, دوسرے کو نکال دیا, ہم نے